السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز بھائیوں، ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس یوٹیوب کی ایک لنک آئی اور اس لنک میں جناب قادم صاحب حفظہ اللہ کا ایک بیان ایک دن پہلے اپلوڈ کردہ ہے، جس میں انہوں نے دعوت اور اصلاح کا کام بڑے جذبے کے ساتھ کیا ہے، لیکن درمیانی بیان کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو علماء کرام کی قدر کو گھٹانے والے تھے، جو علماء کی شان میں نازیبا تھے۔ آئیں پہلے ان کے ان الفاظ کو سن لیں۔ ان سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو دلیپ کمار سمجھنے والے بہت ہے۔ منظر پہ آ جا رہا مقررین کو ضرورت ہے، امت کو ڈرائیے مت، آپ مایوس مت کریے، ایسا بتا دے رہے جیسا ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ اسباب علاج، اپنی بچی کو پکڑ کے رکھو، نظر رکھو، کہیں کو دین کے ماحول میں رکھے، کافی ہے، کہیں بھی نہیں جاتی انشاءاللہ انہیں۔ دین کا ماحول بنائیے، ڈرانے کا کام مت کریے۔ کوئی بول رہی ارے اپن کر لیں گے نکاح، آپ یہ بات یاد رکھیے، آپ کے یہ بے وقوفی کے بیانوں کی وجہ آپ یہ بات یاد رکھیے، آپ کے یہ بے وقوفی کے بیانوں کی وجہ آپ یہ بات یاد رکھیے، آپ کے یہ بے وقوفی کے بیانوں کی وجہ سے آپ ایسا عمل کر رہے ہیں، اس تقریر اور بیان کی وجہ سے غیر مسلمہ خوش ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ معاشرے کی ضرورت کو علماء سے بہتر سمجھنے والا کون؟ قوم کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں علماء اکرام سے بہتر کون؟ یہ علماء یہ قوم کے خادم ہیں، یہ علماء قوم کے رہبر ہیں، یہ دین کے داعی ہیں۔ انہوں نے اس فتنے پر بحث کرنے کی ضرورت محسوس کی، اس فتنے پر بولا، تقاریر کی، بیانات کیے، مضامین کو اس فتنے پر لکھ ڈالا۔ نہ صرف علماء اہل حدیث نے بلکہ دیگر مسالک کے ائمہ نے بھی اس فتنے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اپنے لوگوں کو آگاہ اور متنبہ کیا، ڈرایا اس فتنے کے بارے میں، اور پھر اس کے اسباب اور علاج کو بھی بیان کیا۔ خیر، علماء اکرام نے جو بیان کیا آپ نے بھی تو یہ کیا کیا؟ وہ پڑوسی ملک کی بہن عائشہ، میرا دل یہ پکارے آجا، یہ فضولیات ہے، یہ لغویات ہے، یہ موضوع بحث کب سے بنی؟ یہ خاتون کو میں نہیں جانتا، شاید مجھ جیسے کئی اور لوگ بھی ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آپ کے بیانات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، اور انجانے میں آپ نے بھی اس خاتون کی تشہیر کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ آپ کی اپنی یہ رائے تھی کہ اس فتنے کو ابھی لوگوں کے درمیان بیان نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی رائے بیان کریں، آپ اپنی رائے پر لوگوں کو متنبہ کریں، اور کرنے کے بعد آپ اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جاتے۔ لیکن آپ نے کس جارحانہ انداز میں علماء کا تدارک کیا، کہا اسباب، علاج، بے وقوفی والی تقاریر، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ کون سی دینداری ہے جو آپ نے ایسا بیان کیا؟ دعوتی نقطہ نظر سے آپ نے جو بیان کیا، پہلے تو یہ تفریق کی کہ گاؤں اور شہر، حالانکہ یہ شہر میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن آپ نے گاؤں کا لفظ استعمال کیا، تو مجھے بتائیں کیا گاؤں کی خواتین گرچہ وہ اسلام سے بہت زیادہ دور ہیں لیکن وہ نام لیوا مسلمان ہیں، تو کیا ان کی اصلاح کی کوششیں کرنا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ آپ نے کہا جو بہت زیادہ اونچے کلچر کے ہیں یہ وہ ہیں، تو کیا ان کی اصلاح کرنا دعوتی نقطہ نظر سے غلط تھا؟ آپ نے کہا کہ یہ شہر حیدرآباد کا نہیں ہے، یہ باہر کے لوگوں کا ہے، تو آپ نے بھی تو ہندوستان میں ہوتے ہوئے پڑوسی ملک کی ایک خاتون کے بارے میں بات کی ہے، تو کیا علماء کرام یہاں پر ہوتے ہوئے اسی کے یہاں پر پائے جانے والے فتنے اور اطراف و اکناف کے گاؤں میں ہو رہے فتنے کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے؟ آپ نے کہا کہ ایسے بیانات سے دشمنوں کو خوشی ملتی ہے، تو کیا یہ سوچ کر
کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں گے ہم لوگوں کے درمیان فتنے کو بیان نہیں کریں گے. اس طرح تو میرے بھائی ختم نبوت کا فتنہ بھی جاری ہے کہ آئے دن ہر زمانے میں ایک بے وقوف اٹھتا ہے اور لوگوں کے سامنے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے. اور ہمارے درمیان کے وہ لوگ جو پہلے نماز کے پابند تھے، روزوں کے پابند تھے، ہماری مساجد کو آیا کرتے تھے، لیکن ختم نبوت کے اس فتنے کو نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے کسی بے وقوف کو اپنا نبی اور رسول مان لیا. کیا اس فتنے کو لوگوں کے درمیان بیان نہیں کریں گے کہ اس کی تشہیر ہو جائے گی اور دشمن اس بات سے خوش ہو جائے گا؟ توہین رسالت بھی تو اسی طرح کا ایک مضمون ہے کہ آئے دن ان لوگوں کے جانب سے نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، محض اس بنیاد پر کہ ہماری بیان بازی سے دشمن خوش ہو جائے گا، ہم لوگوں کے درمیان بیان نہیں دیں گے اور اس فتنے سے لوگوں کو متنبہ نہیں کریں گے. کیا یہ ہے کہ اس فتنے کے بارے میں بیان کرنے سے ان لوگوں کو تشہیر مل جاتی ہے؟ تو کیا اس فتنے پر بات نہیں کریں گے؟ میرے بھائی، شاید تلخ کلامی کچھ زیادہ ہو چکی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ علماء اکرام کی شان میں یہ الفاظ کا استعمال مجھے مناسب نہیں دیکھا، تو اس لیے میں نے اپنے جذبات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ علماء اکرام کا قدردان بھی ہمیں بنائیں.